السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید خیریت سے ہوں گے آپ تمامی حضرات۔ اس وقت ہم رائے بریلی ضلع کے ایک چھوٹے گاؤں سنار گاؤں میں موجود ہیں، جہاں ایک بہت بڑا ادارہ اور جامعہ جو بچیوں کا اسکول مدرسہ چل رہا ہے، اور یہاں کے پرنسپل محتمیم جناب مولانا زبیر صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ سے ہم نے وقت مانگا کہ کچھ وقت ہمیں آپ دیں اور ہم کچھ آپ سے اس جامعہ کے تعلق سے کچھ دریافت کریں کہ اس جامعہ کی بنیاد کب رکھی گئی اور اس مدرسے کے بانی کون ہیں اور یہاں تعلیم کیا ہوتی ہے۔ اور پہلے آپ مختصر آپ اپنا تعارف کرائیں، مہربانی ہوگی آپ اپنے نام اور تعلیمی فراغت کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا نام زبیر احمد ندوی ہے۔ ہمارا آبائی وطن ضلع رائے بریلی کا ایک مشہور و معروف قصبہ مصطفیٰ آباد اونچا ہار ہے، جو لکھنؤ الہ آباد ہائی وے پر واقع ہے۔ ہماری ابتدائی تعلیم کانپور میں ہوئی۔ پنجم مکتب وہاں پاس کرنے کے بعد والد محترم ہم کو لے کر مدرسہ نور الاسلام کنڈا گئے، جو دارالعلوم ندوۃ العلماء کی ایک بہت بڑی شاخ اور مشہور معروف شاخ ہے۔ وہاں ہمارا داخلہ ہوا۔ 3-4 سال کی تعلیمی مدت وہاں پوری کرنے کے بعد میں دارالعلوم ندوۃ العلماء پہنچا، اور وہاں تقریباً 5 سالہ مدت مکمل کیا۔ وہاں سے عالمیت اور فضیلت بھی کیا۔ عالمیت اور فضیلت کرنے کے بعد حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمہم اللہ کے مشورے سے اور ان کے حکم سے ہم ہریانہ ضلع یمنا نگر پپلی مزرہ ایک جگہ تھا مدرسہ بیت العلوم، وہاں میں گیا اور وہاں پہ تقریباً 2 اور 2.5 سال تعلیمی اور تدریسی خدمات انجام دینے کا موقع ملا۔ اس کے بعد پھر استاد محترم مولانا اسد اللہ صاحب ندوی دامت برکاتہم، جو اسی سنار گاؤں کے رہنے والے ہیں، ان کے مشورے پر بلکہ ان کے حکم پر، اور ہمارے وہ استاد محترم بھی ہیں، میں یہاں مدرسہ جامعہ امہات المومنین للبنات سنار گاؤں سن 2002 میں یہاں آ گیا۔ مدرسے کا نام اور اس میں تعلیمی شعبے کا تعارف کروں۔ مدرسے کا پورا نام جامعہ امہات المومنین للبنات ہے، جو سنار گاؤں نامی گاؤں میں واقع ہے۔ یہ تقریباً رائے بریلی سے 24 کلومیٹر اور نصیر آباد سے جو ہمیشہ علماء اور صلحاء کی آماجگاہ رہا ہے، جہاں سے شرک و بدعت کے قلاقمہ کے لیے بڑی بڑی شخصیات اور خصوصاً سید امین نصیر آبادی کی شخصیت محتاج تعارف نہیں، وہاں سے تقریباً یہ 6-7 کلومیٹر پر یہ ادارہ واقع ہے۔ الحمدللہ یہ ادارہ، اس کی سنگ بنیاد بدست حضرت مولانا سید محمد رابع، حضرت مولانا سید محمد واضح رحمہم اللہ کے رکھی گئی، اور 2 سال کی قلیل مدت میں اس ادارے نے ایک منزلہ تعمیری مرحلہ مکمل کر لیا، اور سن 2002 میں ماہ مارچ میں ہماری بھی آمد اس جامعہ میں ہوئی، اور مستقل سن 2002 سے لے کر آج 2024 تقریباً 22 سال کا ایک طویل وقفہ گزر چکا ہے۔ الحمدللہ برابر اللہ تعالیٰ اس جامعہ کی خدمت کا اور اس جامعہ کے اہتمام کا اللہ تعالیٰ مجھ سے اللہ تعالیٰ کام لے رہا ہے۔ مزید میں اللہ تعالیٰ سے دست و دعا ہوں کہ آئندہ بھی اللہ تعالیٰ پوری امانت داری کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، محنت اور کاوش کے ساتھ اور پوری لگن کے ساتھ اللہ ہم سے کام لیتا رہے۔ یہ دارالعلوم جامعہ امہات المومنین للبنات یہاں پہ سن 2002 سے باقاعدہ اس کا تعلیمی افتتاح ہوا۔ اس کے بعد سے مستقل طالبات کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا۔ شروع میں یہ ادارہ صرف ایک منزلہ وہی ہاسٹل بھی تھا اور وہی درسگاہ بھی تھی، لیکن اللہ کا خصوصی رحم و کرم ہوا اس ادارے پر، اور اس ادارے کے بانی اور مؤسس حضرت مولانا اسد اللہ صاحب کی کاوشوں اور ان کی محنت اور ان کا خلوص اور ان کی تگ و دو کا نتیجہ تھا کہ چند سالوں میں تقریباً 2 سال میں یہ ادارہ ترقی کے اس منازل پر پہنچ گیا کہ جامعہ کی عمارت اپنی مکمل وسعت کے باوجود تنگ دامانی کا شکوہ کرنے لگی۔ پھر سن 2005 میں اس ادارے
کا دوسری منزل تعمیر کی گئی اور پھر بھی بچیوں کی تعداد اس تیزی کے ساتھ بڑھی کہ مستقل درسگاہ کی عمارت سن 2009 میں قائم کی گئی، جس میں تقریباً 120 کمرے موجود ہیں، اور بیک وقت اس تعلیمی مرکز میں یعنی اس درسگاہ میں 4 سے 4,500 طالبات بیک وقت تعلیم حاصل کر سکتی ہیں۔ الحمدللہ یہ ہمارا جو ہاسٹل ہے اس میں تقریباً 850-900 بچیوں کی کیپیسٹی تھی، لیکن دیکھا یہ گیا کہ جب شوال کے مہینے میں نئے داخلے شروع ہوتے تو طالبات اور تشنگان علوم دینیہ کی تعداد اتنی کثرت سے آتی کہ ہمارے ہاسٹل اپنے تمام تر وسعتوں کے باوجود تنگ نظر آنے لگتا تھا، اور بہت سے بچیوں کے گارجین بڑی امیدوں کے ساتھ آتے اور آنے کے بعد یہاں سے روتے ہوئے وہ بھی اور ان کی بچیاں بھی روتے ہوئے جاتی، کیونکہ ہمارے پاس ہاسٹل میں جگہ نہیں تھی۔ لہذا الحمدللہ پھر سن 2016 میں ایک نیا ہاسٹل رواق عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے اس کی سنگ بنیاد بھی حضرت مولانا سید محمد رابع، حضرت مولانا سید محمد واضح رشید رحمہم اللہ کے دست مبارک سے رکھی گئی، اور حضرت الاستاذ مولانا اسد اللہ صاحب ندوی کی کاوشوں، محنتوں اور تگ و دو کی وجہ سے 4 اور 5 سالوں کے اندر وہ ہاسٹل بھی تکمیل کے مراحل تک پہنچ گیا۔ الحمدللہ اس ہاسٹل میں بھی تقریباً 52 کمرے ہیں اور 550 سے 600 بچیوں کی تعداد اس کے اندر رکھی جا سکتی ہے۔ الحمدللہ اس وقت ہمارا یہ ادارہ اس مرحلے پہ کھڑا ہے کہ بیک وقت 4,500 بچیاں تعلیم حاصل کر سکتی ہیں اور 1,500 سے 2,000 تک کی طالبات ہمارے ہاسٹل میں مقیم رہ سکتی ہیں۔ تو فی الحال موجودہ وقت میں کتنی بچیاں؟ ہاں، موجودہ دور کا معاملہ یہ ہے کہ جیسا کہ لاک ڈاؤن کا اثر ہندوستان کے تمام مدارس پر، بلکہ میں کہتا ہوں عالمی اعتبار سے تمام دینی درسگاہوں پر اس کا اثر پڑا، لیکن الحمدللہ لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد تعداد میں تھوڑی سی کمی آئی، لیکن پچھلے سال یعنی سن 2023 میں جب سالانہ امتحان ہوا ہمارا تو اس وقت تقریباً 1650 اور 1700 بچیوں نے سالانہ امتحان دیا۔ ابھی یہ شوال کا مہینہ چل رہا ہے، اور عموماً شوال کا مہینہ جو ہوتا ہے مدارس کے لیے داخلوں کا مہینہ ہوتا ہے۔ ابھی داخلے چل رہے ہیں، تقریباً 1300-1400 داخلے اب تک ہو چکے ہیں، جس میں تقریباً 700 داخلے ہاسٹل کے ہو چکے ہیں اور 700-800 داخلے لوکل بسوں سے آنے والی بچیوں کے ہو چکے ہیں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جس طرح سے لوگوں کے فون آ رہے ہیں، لوگوں کے مطالبات ہو رہے ہیں، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ لاک ڈاؤن سے پہلے کا جو دور تھا ہمارے اس ادارے کا، انشاءاللہ اس سال اس سے بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ اور جامعہ میں مختصر ہیں کتنے شعبے؟ ہاں، جامعہ امہات المومنین للبنات میں مکتب ہے ہمارے یہاں۔ مکتب جو ہے 5 سال کا ہے، اس کے بعد ثانوی درجات ہے وہ 3 سال کا ہے، پھر عالیہ درجات ہے یعنی عالیہ اولیٰ سے عالیہ رابعہ تک ہے، اس کے بعد شعبہ فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے یہاں جو ہے جو بچیاں یا جو گارجین بچیوں کے سرپرست بچیوں کو حفظ کرانا چاہتے ہیں یا شعبہ تجوید میں داخلہ دلانا چاہتے ہیں تو مستقل اس کا بھی یہاں پہ انتظام ہے۔ مزید برآں یہ کہ بچیوں کے لیے ITI کا بھی انتظام ہے۔ جو بچیاں ہمارے یہاں ہاسٹل میں مقیم ہو کر تعلیم حاصل کرتی ہیں ان کو سلائی، کڑھائی، پینٹنگ یعنی جو چیزیں لڑکیوں کو، بچیوں کو اپنے گھر کو آراستہ پیراستہ کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں اور ناگزیر ہوتی ہیں، ان تمام چیزوں کا مستقل انتظام کیا گیا ہے، اور اس کے لیے ماہر معلمات بھی ہمارے یہاں 24 آور 24 گھنٹے ہاسٹل میں موجود رہ کر کلاس وائز اور ایج وائز ان کو تعلیم دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ مزید یہ کہ یہ تو ہو گیا بچیوں کی کشیدہ کاری کہہ دیجئے یا دستکاری کہہ لیجئے، اس کے علاوہ کوکنگ کا بھی باقاعدہ پروگرام رکھا جاتا ہے۔ ہر جمعرات کو بچیوں کو ابتدائی مرحلے سے لے کے آخری مرحلے تک کس طریقے سے کھانا پکایا جائے، اچھے سے اچھا کھانا کیسے پکایا جائے، نارمل کھانا کیسے پکایا جائے، مہمان آئے تو ان کی ضیافت کیسے کی جائے، باقاعدہ ماہر معلمات کے ذریعے سے کوکنگ کا بھی انتظام رکھا جاتا ہے، تاکہ ہماری بچیاں جب یہاں سے فارغ ہو کر جائیں تو تعلیم و تعلم کے اعتبار سے ایک طرف آراستہ و پیراستہ ہوں تو دوسری طرف بھی ان کے پاس دستکاری بھی ہو
اور تیسری چیز جو لڑکیوں کے لیے اور عورتوں کے لیے سب سے پہلی چیز سمجھی جاتی ہے وہ یہ کہ اپنے گھر کو کس طریقے سنوار سکتی ہیں اور گھر کے ماحول کو کس طرح سے اچھا اور دینی بنا سکتی ہیں۔ تو تعلیم میں صرف عربی ہی کی؟ ہاں، تعلیم کا معاملہ یہ ہے کہ شروع ہی سے یعنی KG سے لے کر عالمیت تک، فضیلت تک، اردو، ہندی، انگلش، میتھ، سائنس، جغرافیہ، یہ تمام علوم پڑھائے جاتے ہیں۔ کچھ کلاسوں میں CBSE پیٹنٹ کی کتابیں رکھی گئی انگلش، ہندی، میتھ کی، اور کچھ کلاسوں میں NCERT کے پیٹنٹ کی، اور کچھ میں UP بورڈ کے پیٹنٹ کی کتابیں رکھی گئی ہیں۔ یعنی یہاں سے فارغات اگر طالبات ہیں تو وہ آگے شعبہ میں سے یہ ہے کہ ہمارے یہاں کی فارغات ہم نے 2009 میں اس جامعہ امہات المومنین للبنات کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے بھی اس کو ایفیلیٹڈ کرا لیا ہے۔ ہاں، سن 2009 میں ہمارا جامعہ امہات المومنین للبنات علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے یہ ایفیلیٹڈ ہو چکا ہے۔ ہماری یہاں کی مارک شیٹ کو جو عالمیت کی ہے علی گڑھ یونیورسٹی اس کو انٹر مانتی ہے۔ ہماری بچیوں کا ایڈمیشن وہاں پہ BA میں ہو جاتا ہے، اور بہت سی بچیاں علی گڑھ یونیورسٹی میں BA میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ جو انٹر سے ہائی اسکول سے آنے والے طالبات ان کا کیا کچھ؟ ہاں، جو بچیاں یہ بھی سوچا گیا کہ بھائی ٹھیک ہے، ہم نے دینی علوم کے لیے انتظام کر دیا، اب بہت سے پیرنٹس نے اپنی بچیوں کا داخلہ اسکولوں میں، کالجوں میں کرا دیا ہے۔ اب بچی ہائی اسکول یا انٹر کر چکی ہے، اب پیرنٹس یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بچی دینی ماحول میں رہ کے دینی تعلیم حاصل کرے۔ تو ان کے لیے ادارے نے یہ انتظام کیا ہے کہ جو بچیاں وہاں سے پڑھ کے آتی ہیں ان کے لیے 4 سالہ شارٹ کورس خصوصی کے نام سے رکھا گیا ہے۔ 4 سالہ وہ یہاں کی تعلیم حاصل کر کے وہ عالم بن جائیں گی۔ 4 سال کا کورس ہے، خصوصی کے نام سے ہے، وہ ان بچیوں کے لیے ہے جو ہائی اسکول، انٹر یا میٹرک وغیرہ کر کے آتی ہیں۔ تو تقریباً جب سے مدرسہ قائم ہوا ہے شروع ہی سے یہ فراغت دے رہا ہے مدرسہ یا پھر؟ ہاں، جب ادارہ قائم ہوا تو پہلے سال میں ہمارے پاس عالیہ ثانیہ تک کی بچیاں تھیں۔ 2 سال کے بعد سے پھر ہمارے ادارے سے فراغت کا سلسلہ باقاعدہ شروع ہو گیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس ادارے سے تقریباً بغیر مبالغے کی یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ہر سال 120، 130، 125 بچیوں کی عالمیت سے فراغت ہوتی ہے۔ اب تک تقریباً 1800 کم و بیش بچیوں کی فراغت اس ادارے سے عالمیت سے ہو چکی ہے، اور تقریباً 40 سے 45 بچیاں یہاں سے حافظہ ہو چکی ہیں، اور ایک معتدل تعداد فضیلت سے یہاں سے فارغ ہو چکی ہے۔ جو اس مدرسے کو ہم نے دیکھا ہے، کیونکہ ہمارا آنا جانا شروع ہی سے ہم نے بھی تعلیم یہی مدرسہ سنار گام جو آپ کے یہاں بچوں کو بھی مدرسہ ہے، جی جی، تو یہیں سے ہماری بھی تعلیم شروع ہوئی ہے۔ جی جی، اور اس وقت سے ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ مدرسہ دیگر مدارس سے ہمیں ایسا لگا کہ بہت جلدی ترقی کی منزل پر پہنچا ہے۔ ہاں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ بہت سے اداروں کی تاریخ کو دیکھیں گے، میں کسی ادارے پہ میں کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، بہت سے ادارے کئی دہائیاں گزر گئیں، لیکن تعمیرات کے اعتبار سے اور مختلف چیزوں کے اعتبار سے وہ ترقی اور پروگریس نہیں ہوا جو الحمدللہ ابھی اس کو تقریباً 2 دہائی کا مرحلہ گزرا ہے۔ 2 دہائی میں اس کی عمارتیں اور اس کی درسگاہیں، اس کی لائبریری اور اس کے ہاسٹلس، اور پھر مزید یہ کہ مدرسوں کے اندر بیک وقت 8 بسوں کا ہونا، اور 8 بسوں سے تقریباً 1000 بچیوں کو لانا اور ان کے حفاظت کے ساتھ ان کے گھروں تک پہنچانا۔ آپ کو خصوصاً UP کے کم مدارس میں ایسا نظر آئے گا کہ مدارس کے اندر اتنی بڑی تعداد میں بسیں چل رہی ہوں، اور بسوں کے ذریعے ایک بڑی تعداد بچیاں مدرسے میں آ کے تعلیم حاصل کر رہی ہوں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں اللہ کا بڑا احسان و کرم ہے، اور اس مدرسے کے بانی اور مؤسس حضرت الاستاذ مولانا اسد اللہ صاحب ندوی دامت برکاتہم و امت فیوزہم کی محنت، کاوش اور رات و دن اس کے لیے تگ و دو کرنے کا یہ نتیجہ ہے، اور اکابرین تقیہ اور اکابرین ندوۃ العلماء کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ کم وقت میں اس ادارے نے اتنی ترقی کیا کہ شاید بانی مدرسہ کو اور بانی جامعہ کو یہ تصور بھی نہ رہا ہوگا۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سرزمین کو یا کسی ادارے کو قبول کرتا ہے تو کم وقت میں اس کو ترقی کے اونچے منازل تک پہنچا دیتا ہے۔ یہاں
طالبات کہاں کہاں سے؟ الحمدللہ یہ سوال آپ نے اچھا پوچھا مولانا شاہد صاحب آپ نے، اور یہی سوال ہم سے اکثر لوگ کرتے ہیں کہ مولانا یہ بتائیے کہ آپ کہتے ہیں آپ کے ہاں ایک بڑی تعداد بچیوں کی پڑھ رہی ہے، آخر کہاں کہاں کی بچیاں آپ کے ہاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں؟ تو میں ان سے مختصر سے جواب یہی دیتا ہوں، شاید وہی جواب میں آپ کو بھی دوں گا۔ میں مختصر جواب یہ دیتا ہوں کہ یہ پوچھئے کہ ہندوستان کے کس صوبے کی بچی نہیں ہیں، تو یہ بتانا میرے لیے آسان ہوگا بنسبت اس کے کہ کس کس صوبے کی بچیاں ہیں۔ پھر آپ شاید اگلا سوال یہ کریں گے یہ بتائیے ضلع یو پی کی کس کس اضلاع کی بچیاں ہیں، تو یہی جواب میرا پھر ہوگا آپ کے لیے، یہ پوچھئے کہ یو پی کے کس کس ضلع کی بچیاں نہیں ہیں، تو یہ میرے لیے بتانا آسان ہوگا۔ خصوصاً یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے ادارے میں جو ہمارے اس ادارے کے قرب و جوار میں ضلع ہے، ضلع پرتاپ گڑھ ہے، ضلع سلطان پور ہے، ضلع کوشامبی ہے، اور آپ کا سیتا پور ہے، آپ کا اسی طریقے سے الہ آباد ہے، لکھنؤ ہے، یہ جو ہم سے ملے ہوئے اضلاع یہاں کی بچیاں بڑی تعداد میں ہیں۔ ایک دور یہ تھا کہ لاک ڈاؤن سے پہلے صرف پرتاپ گڑھ کی بچیاں تقریباً 450 ہاسٹل میں مقیم تھیں، اور خود آپ کے ضلع کوشامبی کی تقریباً 40-45 بچیاں ہاسٹل میں رہتی تھیں، ورنہ ایسے تو بھوپال کی بچی ہیں، دلی کی ہیں، بمبئی کی ہیں، اور بہت سی جگہوں کی ہیں ہمارے یہاں بچیاں الحمدللہ، ہاں وہاں تک کی بھی ہیں۔ تو یہاں جیسے اگر درمیانی سال میں اگر کوئی داخلہ لینا چاہتا ہے، ہاں اب صورتحال گنجائش ہوتی ہے؟ یہ صورتحال ہے مولانا شاہد صاحب کی ایک دور وہ تھا لاک ڈاؤن سے پہلے کہ شوال میں بھی اگر بچیاں آتی تھیں تو اس وقت بھی ان کو واپس جانا پڑتا تھا اور داخلہ نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ الحمدللہ ثم الحمدللہ جب سے رواق عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہاسٹل قائم ہو گیا ہے، اس میں تقریباً 650 نئی بچیوں کی گنجائش نکل آئی ہے۔ اب اگر 1-2 مہینے کے بعد بھی کوئی خواہش مند اپنی بچی کو اس ادارے میں داخل کرنا چاہتا ہے تو اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ گنجائش رہے گی۔ داخلے کے ساتھ یہ بھی آپ بتا دیں مناسب ہوگا اس کی فیس کیا ہوتی ہے، کیا خرچ ہوتا ہے؟ ہاں داخلے کی تو صورتحال یہ ہے کہ بھائی آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کے تمام ادارے خاص طور سے دینی ادارے جہاں ایک طرف فیس سے چلتے ہیں تو دوسری طرف مخیرین حضرات کے صدقہ و زکوٰۃ اور فطرے اور رمضان میں جو اصولی ہوتی ہے اس کے ذریعے سے بھی ہے، عام اداروں کی طرح اس کا بھی وہی حال ہے۔ جہاں تک فیس کا معاملہ ہے تو عموماً ایک بچی کی فیس جو ہاسٹل میں رہ کر تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے مکمل فیس 1800 روپے ہے، ماہانہ فیس 1800 روپے ہے، اور اگر اس میں کوئی یہ فیس ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے اور سچ مچ وہ اہل ہے کہ اس کے ساتھ رعایت اور تعاون کیا جائے تو یہ ادارہ ان کے ساتھ تعاون کرتا ہے۔ بہت سی بچیاں 1800 روپے دینے والیاں بھی ہیں، بہت سی بچیاں 1100 روپے دینے والی ہیں، بہت سی بچیاں مانتھلی 500 روپے دینے والی ہیں، اور یتیم بچیاں ایسی بھی ہیں جو کچھ بھی نہیں دیتی، ادارہ مانتھلی خود ان کو پاکٹ کے خرچ کے نام پر ادارہ ان کا تعاون کرتا ہے۔ ایسی بچیوں کو ادارہ لحاف بھی دیتا ہے، گدا بھی دیتا ہے۔ اور تیسری یہ کہ ہاسٹل کی جو بچیاں ہمارے یہاں رہتی ہیں اگر وہ بیمار پڑتی ہیں تو فرسٹ ایڈ کی دوا ادارہ ان کو مفت میں فراہم کرتا ہے۔ یہ بڑی اچھی چیز ہے کیونکہ ہاں دواؤں کا جو دقت تو، اور اگر بچیوں کو مطلب باہر بھیجا جاتا ہے اور لمبا خرچ آتا ہے تب ان کے پیرنٹس سے اس کا مطالبہ کیا جاتا ہے، اگر پیرنٹس وہ بھی دینے کی حیثیت میں نہیں ہے تو ادارہ اس کا بھی نظم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حفظ کا یہاں شعبہ ہے تو یہاں حفظ سے بچی فراغت بھی ہوتی ہے؟ ہاں حفظ سے بچیاں بتایا کہ تقریباً 30 سے 35-40 بچیاں ہمارے یہاں شعبہ حفظ سے فارغ ہو چکی ہیں، باقاعدہ ان کو جو ہے شہادت التحفیظ القرآن کے نام سے دیا جاتا ہے ان کو۔ آپ اس مدرسے کے پرنسپل ہیں تو ساتھ ساتھ میں آپ تعلیم بھی پڑھاتے بھی ہیں بچیوں کو؟ ہاں الحمدللہ ہمارے بڑوں نے اور خصوصاً ہمارے مربی اور محسن حضرت مولانا سید محمد عبداللہ الحسنی ندوی رحمہ اللہ، جن سے ہمارا بہت پدرانہ تعلق تھا، حضرت کی ہم پر بڑی عنایتیں اور شفقتیں رہا کرتی تھیں۔ جب میں نے جامعہ امہات المومنین میں قدم رکھا تو حضرت نے یہ فرمایا تھا کہ اپنے آپ کو تعلیم و تعلم سے پوری زندگی وابستہ رکھنا، کسی بھی منزل پر آپ پہنچ جائیں، محتمم بن جائیں، ناظم بن جائیں، کچھ بھی بن جائیں، لیکن درس و تدریس سے اپنے آپ کو ہرگز نہ کاٹنا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ہمارے ہاں جو ہے کچھ مردوں کے پڑھانے کا بھی نظام ہے۔
ہاں، جو معمر اساتذہ ہوتے ہیں، تجربہ کار ہوتے ہیں اور 10 سال سے بڑی کتابیں پڑھا رہے ہیں، ہم ان کا انتخاب کرتے ہیں اور مکمل پردے کے ساتھ باقاعدہ ایک دیوار ہے، دیوار کے پس پردہ بچیاں پڑھتی ہیں، ادھر مرد پڑھتے ہیں، اور آخری سال جو ہوتا ہے یعنی عالمیت کا آخری سال، تو اس میں چند گھنٹے مرد پڑھاتے ہیں، جس میں سے چند کتابیں مختارات اول ثانی، مشکات ہے، اور اس طریقے سے 2-3 کتابیں میں بھی پڑھاتا ہوں بچیوں کو، تاکہ اس سے اندازہ مجھے لگے کہ ہماری بچیاں کس صلاحیت کی حامل ہیں، تاکہ مجھے آنکھ بند کر کے اسٹاف پر میں بھروسہ نہ کر لوں، بذات خود میں دیکھوں کہ ہمارا ادارہ اپنے مشن میں، اپنے مقصد میں کتنا کامیاب ہے اور تعلیمی نظام کتنا درست ہے اور کتنا درست نہیں ہے۔ اس غرض سے میں بچیوں کو 2-4 گھنٹے میں پڑھاتا ہوں۔ بہت اچھی بات ہے۔ تو یہاں جو مستورات ٹیچر ہیں تو ان کی تعداد تقریباً کتنی؟ تعداد جو ہے معلمات کی تقریباً 70 سے 72 ہے اس وقت، تو پورا اسٹاف تو تقریباً 130 کا اسٹاف ہے۔ جی ہاں الحمدللہ، کیونکہ مطبخ کا نظام ہے، باقاعدہ بسوں کا نظام ہے، صفائی کرمی ہے، اور پورے ہم نے اپنے اسکول کو CC کیمرے سے کورڈ کر رکھا ہے۔ پوری باؤنڈری میں 4 جانب CC کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور ہر محاذ پر ہمارے پاس سیکورٹی ہے، حارس ہیں، چوکیدار ہیں، اندر کے بھی چوکیدار، لیڈیز بھی اندر جو ہیں نگرانی کرنے کے لیے خالائیں ہیں، اور باہر جو ہے ہر گیٹ پہ آپ کو چوکیدار نظر آئے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس انٹرویو کے ذریعے سے یہ چیز اور یہ ادارہ، اس کی حقیقت لوگوں تک پہنچے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس ادارے نے چند سالوں میں جو فارغات تیار کی ہیں وہ مختلف جامعات میں، مختلف اداروں میں اور مختلف علاقوں میں دین کا کام انجام دے رہی ہیں، چاہے وہ تعلیم و تعلم کے ذریعے سے ہو، کسی ادارے میں پڑھا رہی ہوں۔ بہت سے ایسے انگلش میڈیم اسکول ہیں جو مسلم اسکولس ہیں اور وہاں دینیات کی ضرورت ہے، تو الحمدللہ بہت سے پرتاپ گڑھ، سلطان پور اور مختلف جگہوں پر ہمارے یہاں کی فارغات انگلش میڈیم اسکول کے اندر جا کر بچیوں کو دینیات کی تعلیم دے رہی ہیں، قرآن کی تعلیم دے رہی ہیں۔ اسی طریقے جو بچیاں ہماری کسی مدرسے میں یا کسی اسکول میں ان کا سلیکشن نہیں ہوا یا نہیں گئیں کسی وجہ سے، تو باقاعدہ یہ مجھے سروے کیا میں نے، اس بات کا مجھے علم ہوا کہ وہ ہماری بچیاں اپنے گھروں کے اندر پاس پڑوس کی بچیوں کو اور نونہال چھوٹے بچوں کو بلا کر ان کو دین کی تعلیم، اسلامی کلچر، اسلامی تہذیب کی تعلیم مستقل ان کو دے رہی ہیں۔ کیونکہ اس کا اندازہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب میں سفر کرتا ہوں کسی ضلع میں یا لوگ ہمارے پاس آتے ہیں تو خود بتاتے ہیں کہ مولانا آپ کے ادارے کو میں نے دیکھا تو نہیں، لیکن آپ کے ادارے کا میں نے نام بہت سنا ہے، الحمدللہ آپ کے ہاں کی فارغات ہمارے علاقے میں آئی ہے، اس کے آنے سے ہمارے ماحول، ہمارے قصبے کا، ہمارے گاؤں کا، ہمارے گھر کا ماحول بالکل چینج ہو گیا ہے، دینی ماحول پیدا ہو گیا ہے۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جب اتنا بڑا دینی ادارہ، دینی مرکز، بنات کے لیے اللہ نے اتنے بڑا مرکز قائم کر دیا ہے، تو اس کی طرف زیادہ سے زیادہ لوگ توجہ کریں، اپنی بچیوں کو دینی تعلیم دلائیں، کیونکہ ہم اپنی بچیوں کو کچھ بھی پڑھا دیں، ہائر ایجوکیشن دلا دیں، ڈاکٹر بنا دیں، انجینئر بنا دیں، کچھ بھی بنا دیں، اگر ہم نے اپنی بچی یا اپنے بچے کا عقیدہ درست نہ کیا، اگر ہم نے اپنے بچی اور اپنے بچے کا عقیدہ درست نہ کیا، اللہ کا اور اللہ کے رسول کا تعارف ان کے سامنے نہ کرایا، مقصد زندگی ان کو نہ بتایا، ہم کروڑوں روپے بچوں پہ خرچ کر دیں، میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کل بارگاہ الہی میں وہ بچہ جس پر کروڑوں روپے خرچ کر کے ہم نے اس کو ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر بنایا اور اس کو ہم نے دین کی تعلیم اور عقیدے کی صحیح تعلیم نہ دی، تو کل یہ بچہ ہمارے لیے جنت میں جان رکاوٹ کا سبب بن جائے گا۔ ہمارے لیے فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ جنت میں ہم کو ڈال دیا جائے، لیکن ہمارا یہی بچہ، یہی بچے دامن ہمارا پکڑ کے کہہ گئے بار الہا، اگر ہمارے ماں باپ خود تو نمازی تھے، روزگار تھے، دیندار تھے، دینی تعلیم سے واقف تھے، لیکن اے بار الہا انہوں نے کبھی آپ کا تعارف میرے سامنے نہیں کرایا، کبھی دین کا تعارف میرے سامنے نہیں کرایا۔ اگر انہوں نے دین کا تعارف کرایا ہوتا تو آج میں اس طریقے سے جہنم کے بارے میں میرا فیصلہ نہ ہوتا۔ اگر آج جہنم کے بارے میں میرا فیصلہ ہوا تو اس میں سب سے زیادہ عمل دخل ہمارے والدین، ہمارے سرپرست اور ہمارے مکھیا لوگوں کا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے
ہمارے جو ہے برادران وطن، ہمارے مسلمان بھائی، ٹھیک ہے میں یہ نہیں منع کرتا ہوں، شریعت منع نہیں کرتی ہے کہ بچیوں کو ہائر ایجوکیشن نہ دلایا جائے، ان کو ڈاکٹر نہ بنایا جائے، لیکن اس بات کا خیال رکھتے ہوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری بچی ڈاکٹر کے لالچ میں، انجینئر کے لالچ میں اپنے پردے کو چاک چاک کر دے۔ اگر پردے کے ساتھ کہیں دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کا موقع مل رہا ہے تو ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلائی جائے، ہائر ایجوکیشن دلایا جائے، لیکن اسلامی کلچر کے ساتھ، اسلامی پردے کے ساتھ، صحابیات کی زندگی کے نمونے کے ساتھ دلایا جائے۔ اور اس کا آئیڈیل اور اس کا نمونہ اور اس چیز کو جو ہے جامعہ امہات المومنین للبنات اس کا پورا خیال رکھتا ہے، اور ہر اعتبار سے بچیوں کے پردے کا خیال کرنا، ان کی دینی تربیت کرنا اور دینی تعلیم سے ان کو آراستہ و پیراستہ کرنے کی پوری یہاں کوشش کی جاتی ہے۔ الحمدللہ کھانے کا بھی اچھا انتظام کیا جاتا ہے، تعلیم و تربیت کا اچھا انتظام کیا جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ہمارے ادارے کی جو سب سے بڑی خصوصیت ہے کہ ہمارے یہاں بچیوں کے پردے کا، بچیوں کی سیکورٹی کا اور بچیوں کی حفاظت کا ایسا انتظام ہے جو بیان سے باہر ہے۔ اور میرے خیال سے ہر شریف خاندان، ہر شریف پیرنٹس اور والدین اپنی بچیوں کے حفاظت کے بارے میں پہلے نمبر پر فکر مند ہوتے ہیں، بقیہ چیزوں کو سیکنڈ نمبر پر اور تھرڈ نمبر پہ رکھا جاتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے ادارے کی یہ خصوصیت ہے کہ 2 دہائی اس ادارے کو گزر چکا ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہمارے ادارے سے حفاظت کے معاملے میں کوئی کوتاہی ہوئی ہو۔ میں اس بات کی گارنٹی بھی دے سکتا ہوں، اللہ کی ذات سے امید ہے اب تک بھی ایسا کوئی معاملہ پیش نہیں آیا، آئندہ بھی اللہ کی ذات سے امید قوی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کی ہر طرح سے حفاظت فرمائے گا۔ اس میں ایک چیز اور پوچھنا ہے، جیسے یہاں کھانے پینے کے بچوں کا انتظام ہوتا ہے جی، تو خرچ لمبا آتا ہوگا، تو ماہانہ یہاں مدرسے کے بجٹ کیا خرچے آتے ہیں؟ ماہانہ ایک بچی پہ تقریباً 3200 روپے کا خرچ آتا ہے، ایک بچی پہ تقریباً 3200 روپے کا خرچ آتا ہے۔ تقریباً آدھا ادارہ جو ہے اس کو ادا کرتا ہے، آدھا پیرنٹس سے لیتا ہے۔ جو آدھا پیسہ ادارہ ادا کرتا ہے، رمضان میں ہمارے سفرہ حضرات، ہمارے ادارے کے جو سفیر حضرات ہیں وہ مختلف شہروں کا سفر کرتے ہیں، اور پھر فصلانہ جو وصولی ہوتی، گیہوں اور دھان کی وصولی ہوتی، اس کے ذریعے سے ادارے کا نظم و نسق چلایا جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ حضرت، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور کچھ باتیں آپ نے بتائیں، اور ہم اس ویڈیو کو دیکھنے والوں سے گزارش کریں گے کہ اس مدرسے میں جو تعلیم و تربیت کا نظام ہے وہ بہت بہتر ہے، جیسا کہ حضرت نے بتایا، اور یہاں کھانے پینے کا الحمدللہ بہتر انتظام ہے، اور مہمانوں کا خصوصی انتظام رہتا ہے کہ حالانکہ ہم نے بہت سارے مدرسے ایسے دیکھے ہیں جہاں اتنا انتظام بہتر نہیں سمجھ میں آتا، لیکن آنے والے مہمانوں کی یہاں عزت اور قدر ہوتی ہے، کھانے پینے کا بہتر سے بہتر انتظام ہوتا ہے۔ تو گزارش تمام لوگوں سے ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ان لوگوں تک پہنچائیں، شیئر کریں، اور کوشش یہ کریں کہ اپنے بچیوں کو دینی مدارس سے وابستہ رکھیں۔ اگر دین سے ہم جڑے رہیں گے تو آخرت بنی رہے گی۔ اور آخر میں ہم یہ بھی کہیں گے کہ آپ سے اگر کوئی رابطہ کرنا چاہے تو وہ کیسے رابطہ کر سکتا ہے، اس کے تحت کچھ؟ ہاں جی، جو بعد آپ نے مجھ سے سوالات کیے، مختصراً میں نے ادارے کے بارے میں آپ کو بتایا۔ اب مزید اگر اس ادارے کے بارے میں کوئی تفصیل معلوم کرنا چاہتا ہے تو ہمارا موبائل نمبر نوٹ کر لے، 9839 58 00 91 9839580091۔ یہ ہمارا پرسنل موبائل نمبر ہے، اسی پر واٹس ایپ بھی چلتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے اس نمبر پہ رابطہ کیا جا سکتا ہے، اور داخلے کے لیے اسی نمبر پہ رابطہ کر کے جامعہ تشریف لایا جا سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔